بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ اس افتتاحی تقریب کے صدر محترم استاذ گرامی مرتبت حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہ، ہمارے بہت ہی محترم بزرگ جناب خورشید حضرت صاحب اور آپ تمام حاضرین مجلس، تھوڑے سے وقت میں تین باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی قدر و قیمت اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ ابھی یہاں قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی گئیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے یعنی اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، جس سے یہ پتہ چلا کہ اصل چیز اللہ کے دربار کی قبولیت ہے۔ اگر کسی عمل کو اللہ قبول کر لے، وہ چھوٹا بھی ہو تو باعث مغفرت ہے۔ بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اولیاء میں ان کا مقام ایسا تھا جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا، یعنی بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ کے ہاں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو کہنے لگے کہ عجیب بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے، کوئی عمل خالص نہیں ہے۔ البتہ توحید تو خالص ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کو مانا۔ اعمال میں تو کچھ ملاوٹ ہے مگر توحید خالص ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اے اللہ توحید لے کر آیا ہوں۔ کیا لے کر آیا ہوں؟ توحید لے کر آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ادھر سے جواب یہ ملا کہ اما تذکر لیلۃ اللبن، تم کو دودھ والی رات یاد نہیں ہے؟ ایک عجیب قصہ ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے رات کو دودھ استعمال کیا، صبح پیٹ میں درد ہو گیا، تو جیسے ہوتا ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ رات کو دودھ پی لیا تھا اس کی وجہ سے درد ہو گیا۔ تو کہا گیا کہ تم کو دودھ والی رات یاد نہیں ہے، تم نے درد کی نسبت دودھ کی طرف کی۔ درد دینے والے تو ہم ہیں، شفا دینے والے تو ہم ہیں، تو تم نے جو یہ کہا کہ توحید لے کر آیا ہوں، تو تمہاری توحید بھی مکمل نہیں ہے، تم نے تو درد کی نسبت دودھ کی طرف کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ اب تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، مجھ سے یہ کہا گیا اما تذکر لیلۃ الحرہ، کیا تم کو بلی کے بچے والی رات یاد ہے؟ اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ رات کو تہجد کے لیے یہ اٹھے اور تہجد کی نماز ایسے موسم میں پڑھنے والے تھے جو سخت سردی کا موسم تھا۔ تو ٹھنڈک میں جب وضو کر کے آئے اور
چاہتے تھے کہ نماز شروع کریں. ظاہر ہے کہ وضو کرنے کے بعد ٹھنڈک کے موسم میں سردی اور لگتی ہے، تو اب ٹھنڈک کے موسم میں وضو کر کے آئے اور ٹھنڈک اور لگ رہی ہے. اتنے میں نظر پڑی کہ ایک بلی کا بچہ ہے اور سردی کی شدت کی وجہ سے کانپ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میری نظر جب پڑی تو مجھ کو خیال ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جو میں نے کپڑا، گرم کپڑا اوڑھ رکھا تھا، عبا اوڑھ رکھی تھی، وہ میں نے اتار کر اس کو اڑا دی، بلی کے بچے کو اڑا دی. انہوں نے تو یہ عمل کیا، خود سردی برداشت کی، ٹھنڈک لگ رہی تھی، اسی حالت میں نماز پڑھی. وہ تو وقت گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ جب تم نے اپنا کپڑا اتار کر، اپنی عبا اتار کر اس بلی کے بچے کو تم نے اڑا دیا، تو اس نے دعا مانگی اور یہ کہا کہ اے اللہ، جس طرح مشکل کے وقت میں بایزید نے میری مدد کی ہے، اس کی مشکل کے وقت تو بھی اس کی مدد فرما. تو ارشاد ہوا کہ آج اسی بلی کے بچے کی دعا کی برکت سے تم کو معاف کرتا ہوں، تمہاری بخشش کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ان کے پاس کتنے اعمال رہے ہوں گے، لیکن مغفرت ہوئی تو بلی کے بچے کی دعا کی برکت سے مغفرت ہوئی، سارے اعمال دھرے رہ گئے. تو اگر اللہ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول فرما لے تو وہ ہماری مغفرت کا باعث ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں. یہ جو آیت آئی ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے واقعے میں، یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ جس طرح انہوں نے دعا مانگی، تم بھی دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما. اس لیے کہ عمل قبول ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. عمل کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ان کے حق میں بھی، اور ہم لوگ جو آج یہاں پہلی نماز جن کو ادا کرنے کی سعادت ہوئی، اپنے لیے بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عمل کو قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما دے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ انسان تو دنیا سے رخصت ہوگا، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا. جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. آج ہم ہیں، کل جانا ہوگا. مرنے کے بعد جو نیکیاں کام آنے والی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نیکی مسجد کی تعمیر ہے، یا مسجد کی تعمیر کرنا، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 7 اعمال بتائے ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے. عام طریقے پر جو روایت بیان ہوتی ہے وہ یہ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، اولاد اور علم نافع. لیکن جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ صحیح روایت ہے، عام طریقے پر یہ روایت نہیں بیان کی جاتی، لیکن آج آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ موت کے بعد کے لیے ہم ان اعمال میں ابھی سے حصہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کی چیزیں ہیں کہ موت کے بعد بھی ان کا ثواب انسان کو پہنچے گا. پہلی چیز، انسان نے کسی کو علم سکھایا. علم سکھایا، جب تک وہ علم دنیا میں باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر قبر میں پہنچاتا رہے گا. یا قرآن پاک چھوڑ کر گیا. قرآن پاک جس میں تلاوت کی جا رہی ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انسان کا انتقال ہوا تو جو اس کی تلاوت کا مصحف ہوتا تھا وہ کسی کو دے دیا جاتا تھا.
پہلے تو ایسی چھپائی نہیں ہوتی تھی نا، قرآن پاک کے نسخے کم ہوتے تھے. تو دوسرا عمل یہ بیان فرمایا. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جائے. نیک اولاد، دو باتیں ہیں. ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، اور اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام آتی ہے. دونوں باتیں. یہ جو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ خزانہ تھا اور دیوار گرنے لگی، تو حضرت خضر نے دیوار کو درست کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر اشکال ہوا، اس لیے کہ وہ بستی والے بہت کنجوس تھے، انہوں نے ان کو کھلایا پلایا بھی نہیں، اور دیوار گر رہی تھی، انہوں نے بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کو سیدھا کر نہیں تھا تو آپ کچھ پیسہ لے لیتے، اجرت لے لیتے. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. وہ تو حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، اس لیے یہ کہا. ہم لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا تو ہم لوگ کہتے کہ سیدھا کرنے کے بجائے ایک لات مار کے اور گرا دو، اس لیے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، بستی والے اچھے نہیں ہیں. کھانا مانگنے کے باوجود نہیں دیا، خود سے مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات ہے. قرآن میں ہے فاستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. مانگا کہ کچھ کھلا دو، بھوکے ہیں، تب بھی نہیں دیا. اور کھانے کا تقاضا کرنے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ و خضر جیسے نیک لوگ تھے، ان کو نہیں کھلایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے. تو بعد میں حضرت خضر نے کیا بتایا کہ یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی، اس کے نیچے خزانہ تھا اور یتیم بچوں کا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی، یہ لوگ خزانہ لے کے بھاگ جاتے بستی والے، اور یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ نہیں رہ جاتا. اور آگے جو اس کا سبب بیان ہوا، خزانے کی حفاظت کا جو سبب بیان ہوا، وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان یتیموں کا باپ نیک تھا. اب یہ بات تو قرآن میں آئی ہے، تفسیر میں یہ بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر فرمایا کہ یہ جو ذکر ہوا کہ باپ نیک تھا، تو ان یتیم بچوں کا باپ نہیں، ان کی 7ویں پشت میں کوئی دادا ایسا تھا جو بہت نیک تھا. اللہ نے اس کی برکت سے ان کے مال کی حفاظت کی. 7ویں پشت میں، یعنی باپ دادا، اس کے اوپر 7ویں پشت میں ایک بہت نیک شخص تھا، اس کی برکت یہاں تک پہنچی. ایک روایت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کی لعنت آتی ہے تو وہ لعنت بھی 7 پشتوں تک جاتی ہے. تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، اور اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام آتی ہے. اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، ان کی دعا ماں باپ کو نفع پہنچائے گی، ان کی نیکی ماں باپ کو نفع پہنچائے گی. دونوں باتیں. قرآن مجید میں آپ پڑھیں، ایک جگہ آیا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. ارشاد ہوا کہ جو لوگوں نے ایمان قبول کیا پھر ان کی آل اولاد بھی نیک ہوئی تو ہم آل اولاد کو ماں باپ سے ملا دیں گے. عجیب بات لکھی ہے، روایت میں یہ بات آئی ہے، مفسرین کی بات نہیں نقل کر رہا ہوں، روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر اولاد ماں باپ جتنی نیک نہیں ہے، ماں باپ کے جتنی نیکی ان کی نہیں ہے، لیکن ایمان ہے، کچھ اچھا عمل بھی ہے، اور پھر اولاد فوت ہوئی اور ماں باپ کے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہوا، اور اولاد بھی ایمان ہے، اس کے اندر اچھا عمل ہے، لیکن ماں باپ جتنی نیکی نہیں ہے، اور ماں باپ جن اونچے درجات میں ہیں اولاد کے لیے وہ درجات نہیں ہیں، تب بھی اللہ نعمت کو تمام کرنے کے لیے ان ماں باپ، ان نیک ماں باپ کی آل و اولاد کو اعمال کی کمی کے باوجود ان کے درجے میں پہنچا دے گا، تاکہ ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اتمام نعمت کے لیے.
اتمام نعمت کا مطلب نعمت کو تمام کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر ماں باپ بہت اونچے درجات میں ہیں اور اولاد نہیں ہے تو ان کی نعمت تمام نہیں ہوگی، تو کہا کہ اتمام نعمت کے لیے اللہ اولاد کو ان کے اونچے درجات میں پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام آئے گی، اولاد کی نیکی ماں باپ کے کام آئے گی۔ حضرت سعید ابن مسیب کے بارے میں ہے جو خیر التابعین ہیں، خود فرماتے تھے کہ رات کو میں تہجد پڑھ رہا ہوتا ہوں اور اچانک مجھ کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے تو میں اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہوں، نماز کو لمبا کر دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جب خیال آتا ہے اہل اولاد کا تو نماز کو اور طویل کرتا ہوں تاکہ اس کی برکت میری اولاد کو نصیب ہو۔ یہ چیز ہے۔ تو اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے وہ بھی نیکی کام آئے گی۔ پھر ارشاد ہوا کہ کوئی مسجد بنا دے، یہ ہے مسجد بنا دے، یہ نیکی بھی ایسی ہے جو موت کے بعد کام آئے گی۔ یا کوئی نہر بنا دے، نہر یا بورنگ کروا دے، کنواں کھدوا دے، یہ بھی نیکی ایسی ہے کہ اس کا اجر موت کے بعد بھی انسان کو ملے گا۔ نہر کھدوا دے، پانی کا انتظام کروا دے۔ ہارون الرشید کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ، اس نے اس زمانے میں نہر کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور سینکڑوں سال تک وہ نہر کام آتی رہی۔ اس زمانے میں لوگ جاتے تھے پیاس کی شدت سے راستے میں مر جاتے تھے۔ اس خاتون نے اس زمانے میں بہت بڑی رقم خرچ کی اور برسوں لگے، آج بھی اس نہر زبیدہ کے آثار باقی ہیں۔ اتنی بڑی رقم خرچ کر کے اس خاتون نے یہ نیکی کا کام کیا۔ جب نہر بن گئی تو وہ جو جن کو کام دیا گیا تھا وہ بڑے بڑے دفتر میں حساب لکھ کر لے کر آئے کہ حساب دیکھ لیں۔ تو اس خاتون نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم حساب کو حساب والے دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہم آخرت میں لیں گے جو ہم کو لینا ہے۔ یا کسی مسافروں کے لیے گھر بنوا دے، جس کو سرائے کہتے ہیں، مسافر خانہ۔ یہ وہ نیکیاں ہیں کہ موت کے بعد بھی انسان کو قبر میں اس کا اجر ملے گا۔ ہمارے خانوادے الحاج رفیق احمد کے افراد قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے مرحومین کے لیے یہ کار خیر انجام دیا۔ ہمارے جمیل بھائی کے بچے جناب فیاض صاحب، مفتی فیضان صاحب، ان کے اعزاء اقرباء رشتہ دار، سب کو تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے اور جمیل بھائی کے لیے صدقہ جاریہ فرما دیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مسجد بن گئی، مسجدیں بن جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے مسجدوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگرچہ کہ ذرا آپ کو شاید یہ بات ایسی لگے کہ آپ اس کو جلدی قبول نہ کر پائیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، یہ آج کل جو ہمارے ملک میں حالات ہیں اور خاص طریقے پر مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت سی مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، آپ نے سوچا کہ یہ صرف ظالموں کا ظلم ہے یا مسجدوں سے ہماری دوری کا عذاب ہے جو اللہ نے ہم پر مسلط کیا ہے؟ اس پہلو سے آپ غور کریں۔ ابھی میرٹھ میں 168 سال پرانی مسجد تھی، وہاں پر کارروائی کا عندیہ دیا گیا اور وہاں کے انتظامیہ نے دباؤ ڈالا۔ آپ کو سن کے تکلیف ہوگی لیکن یہ سچائی ہے کہ 168 سال پرانی مسجد کو خود مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے گرا دیا۔ ابھی میں پونا گیا ہوا تھا چند دن پہلے، وہاں معلوم ہوا 2 مسجدیں ایسی تھیں کہ جن پر فرقہ پرستوں نے یلغار کی کہ ہم اس کو گرا دیں گے اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا،
مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے مسجدوں کو اجاڑ دیا. کتنی مسجدوں پر بلڈوزر چل گئے، مسجدیں ہاتھ سے چلی گئی. جامع مسجد سبل 500 سال پرانی مسجد ہے. اس مسجد سے لگا ہوا کنواں ہے، مسجد کے باہر ہے، اور وہ مسجد کی ضرورت کے لیے پانی وہاں کا استعمال ہوتا ہے. اس کا کیس عدالت میں گیا، کچھ فرقہ پرستوں نے اس پر کیس کیا کنویں کے بارے میں کہ ہم کو بھی استعمال کرنا ہے، ہم کو اجازت دی جائے یا پوجا کی اجازت یہاں دی جائے. وہ معاملہ کورٹ میں گیا، مسئلہ تھا کنویں کا. لیکن یو پی گورنمنٹ سے جب کورٹ نے جواب طلب کیا تو گورنمنٹ نے یہ جواب داخل کیا کہ مسجد کی جو زمین ہے وہ مسجد کی ملکیت نہیں ہے، سرکاری ملکیت ہے، اس لیے مسجد کو ختم کیا جائے. اندازہ کیجیے، مسئلہ تھا کنویں کا لیکن وہ مسجد پر بات لے آئے. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہماری مسجدوں سے بے اعتنائی کا ہے، مسجد سے دوری کا ہے، مسجد سے بے رغبتی کا ہے. مجھے یاد آتا ہے ہمارے مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان فرمایا اور بہت درد کے ساتھ یہ بات کہی. کہنے لگے جس وقت بابری مسجد شہید نہیں ہوئی تھی اور تنازع چل رہا تھا، اس وقت دلی میں ایک میٹنگ ہوئی کہ کس طرح ہم مسجد کو بچائیں، اور اس میں کچھ نامور مسلمان بھی ایسے جو سیاسی سماجی قائدین تھے وہ بھی آئے، حضرت کو بھی بلایا گیا. کہتے ہیں کہ بہت لمبی میٹنگ چلی اور درمیان میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے یہ کہا کہ ہم لوگ نماز پڑھ لیں، میٹنگ روک دی جائے. میٹنگ روکی گئی لیکن حضرت اور 2-3 اور لوگ اٹھے، ان لوگوں نے اپنا کہیں جا کے کنارے نماز پڑھ لی. اور جو حضرات تھے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، یہ واپس آئے اور یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. تو حضرت کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. مجھ سے فرمایا کہ اسی دن میرے دل سے یہ آواز آئی کہ بابری مسجد کو کوئی بچا نہیں پائے گا. جب ہمارا یہ حال ہو کہ ہم نماز نہ پڑھیں، مسجدوں سے ہمارا رشتہ مضبوط نہ ہو، تو پھر مسجدوں کی حفاظت ممکن نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، آج جب مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم 5 وقتہ نماز اہتمام سے پڑھیں گے. پوری پابندی سے نماز پڑھیے. نماز بہت بڑی چیز ہے. ایک تابعی کے بارے میں نے یہ بات پڑھی، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، آخر عمر میں ایسی بیماری ہو گئی کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، سخت تکلیف میں تھے، لیکن چونکہ زندگی بھر کی عادت تھی مسجد جا کر نماز پڑھنے کی، جب ایسی معذوری کی کیفیت ہوئی کہ جا نہیں سکتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ رخصت پر عمل کرنے رہ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عالم بھی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب اذان کی آواز سنائی دی تو بے چین ہو گئے اور کہنے لگے مجھ کو مسجد لے چلو. تو بچوں نے کہا، جو وہاں تھے انہوں نے کہا کہ آپ رخصت پر عمل کریں، رہ جائیں، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ جا سکیں. انہوں نے کہا کہ جب میں نے اللہ کے منادی کی آواز سن لی تو جواب کیسے نہیں دوں گا، لبیک کیسے نہیں کہوں گا. اگر نہیں سنتا بات دوسری تھی، اب مجھ کو سہارے سے ہی صحیح لے کر چلو. چنانچہ بڑی مشکل سے ان کو مسجد میں لایا گیا اور نماز میں وہ شریک ہوئے، اور پہلی رکعت کے جب سجدے میں گئے اسی وقت ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. سجدے میں گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ چیز ہے کہ ہم مسجد سے اور نماز سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے. جن حضرات نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، محلے کے جن افراد نے کوشش کی، سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے.
انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مسجد سے خیر کے، تعلیم و تربیت کے کام ہوں، اور بستی کے مسلمانوں کی دینی ضرورتوں کو یہاں سے پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے اس ارادے کو قبول فرمائے اور اس میں برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مسجد تو بن گئی ہے، لیکن مسجد کی ضرورتیں ہوتی ہیں، امام مؤذن صاحب کا مشاہرہ ہوتا ہے، دیگر اور ضرورتیں ہوتی ہیں۔ محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں تعاون کریں اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے فکر مند رہیں، تاکہ مسجد کا نظام اچھی طرح چلتا رہے اور مسجد کی ضروریات کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ہم جو خرچ کریں گے اللہ ہمیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔